ہم آپ کو بار بار یہ تکلیف دے رہے ہیں، تو آج اس ماحول میں جیسے سیاسی کارکنان آزمائش میں ہیں تو ہمارے صحافی بھی آزمائش میں ہیں۔ جیسے یہاں زبان پہ بات پہ پابندی ہے، اسی طرح قلم پہ بھی پابندی ہے، تو ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان صحافیوں کو جو جرأت کے ساتھ اپنا قلم بھی استعمال کرتے ہیں، کیمرہ استعمال کرتے ہیں، اپنی آواز، وہ تو آپ کا قصور نہیں ہے، ان کا قصور ہے جن کو روکتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنی محنت، اپنی کوشش ہمارے صحافی بلوچستان میں کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں پنڈی اور اسلام آباد کے حکمرانوں نے ایک فیصلہ کیا کہ بلوچستان میں آپریشن کریں گے، تو بلوچستان کے عوام کو تو پہلے سے ہی پنڈی اور اسلام آباد کے حکمرانوں سے یہی توقع ہے کہ وہ قبرستان آباد کر سکتے ہیں، ہماری ماؤں کے گودوں کو اجاڑ سکتے ہیں، ہمارے بچوں کو یتیم کر سکتے ہیں، ہماری بہنوں کو بیوہ کر سکتے ہیں، اور کوئی پنڈی اور اسلام آباد کے حکمرانوں سے اہلیان بلوچستان کو کوئی توقع اچھائی کی نہیں، پہلے بھی نہیں تھی، اور اس فیصلے سے مزید واضح ہوا کہ ان کو مزید توقعات بھی نہیں رکھنی چاہیے، پنڈی اور اسلام آباد کے اصلی حکمران ہوں یا نقلی حکمران ہوں، دونوں سے اور توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہوگا وہ جو میٹنگ ہوا، جو بلوچستان کے آپریشن کا فیصلہ ہوا، اس سے ایک مہینے پہلے اسی اسلام آباد میں ایک سی پیک فیز 2 کے متعلق فیصلہ ہوا کہ سی پیک فیز 2 پہ ہمیں کام کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے۔ اس حوالے سے سندھ اور پنجاب کا فیصلہ ہوا کہ ہم نے فیز 2 سی پیک فیز 2 میں ہم نے پنجاب اور سندھ میں کام کرنا ہے، اور ایک مہینے بعد جب فیصلہ ہوا کہ ہمیں اگر آپریشن کرنا ہے تو بلوچستان میں کرنا ہے، تو اہلیان بلوچستان یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں جب سی پیک سے محروم ہیں، ترقیاتی کاموں سے محروم ہیں، تو ہم اسلام آباد کے پنڈی اور اسلام آباد کے حکمرانوں سے یہی اہلیان بلوچستان کی طرف سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں روزگار نہیں دے سکتے، ہمارے بارڈر کو بند کرتے ہو، مافیاز کی سرپرستی کرتے ہو، یا ہماری جان محفوظ نہیں ہے، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، کرپشن ہے، بندر بانٹ ہے، اور آپ بیٹھ کر کے اہلیان بلوچستان کو انصاف دینے کے بجائے، امن دینے کے بجائے، روزگار دینے کے بجائے، ہمارے بچوں کی بازیابی کے بجائے آپ آپریشن کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے صحافی بھائیوں، جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، جو بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ابھی بڑھ رہا ہے، بڑھ گیا ابھی، اور رات روزانہ ہمارے نوجوانوں کو مزید لاپتہ کر رہے ہیں، بجائے یہ کہ اتنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کمیٹیاں پارلیمنٹ کی بنی ہیں، اسلام آباد میں کئی یہی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آصف علی زرداری صاحب نے اہلیان بلوچستان سے معافی مانگا کہ ہم بلوچستان کے عوام سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اسی کے دور حکمرانی میں آج ہم روزانہ ہمارے وہ جو بچے لاپتہ ہیں تو لاپتہ ہیں، لیکن ابھی روزانہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو لاپتہ کر رہے ہیں، اور لاپتہ کرنے کے ساتھ جو پرانا ان کا طریقہ واردات تھا کہ ان کو سی ٹی ڈی کے ذریعے سے مار دینا، ان کی لاشیں پھینک دینا، اور سلسلہ ابھی چند دنوں سے، ہفتوں سے پھر دوبارہ یہ شروع ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی لاشیں پھینک رہے ہیں، سی ٹی ڈی کے اس میں حراست میں، تفتیش میں، عدالتی تاریخ باقی ہے۔ جیسے گوادر میں بشیر عبدالغنی نوجوان ہے، اس کی لاش پھینکا ہے، اور اس حالانکہ سی ٹی ڈی کی تعویل میں تھا، اس کے میڈیا میں انہوں نے دیا تھا کہ ہم نے پکڑا ہے، اس کی لاش پھینکی ہے، اور اسی طرح بہت سارے نوجوان ہیں۔ ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ یہ لاپتہ نوجوانوں کو کرنا، ان کی لاشیں پھینکنا، اس سے آپ پاکستان کی استحکام کا کام نہیں کر رہے ہو، ریاست مضبوط نہیں ہوتا، پاکستان مضبوط نہیں ہوتا، آپ نفرتیں پھیلاتے ہیں، آپ نفرت پھیلا رہے ہو، یہ پاکستان کو کمزور کر رہے ہو، پاکستان کی بنیادیں آپ کمزور کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں نے پہلے بھی ہر دفعہ کہتا ہوں، اسمبلی کے اندر بھی بات کی، بار بھی بات کی، جو ایف سی کا کردار ہے بلوچستان میں۔ اب اس دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ حکومت والے یہ کہہ رہے ہیں کہ امتحانی سینٹر میں بھی ہم ایف سی کو کھڑا کریں گے۔ ہم اندازہ لگائیں، ایف سی کا جو ہے نا، امتحانی سینٹر کے باہر بھی ہم ایف سی کو کھڑا کریں گے۔
بجائے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جس کو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بدامنی کا ذمہ دار ہے، جو کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا ذمہ دار ہے، ایف سی کو بلوچستان سے نکالنے کے بجائے مزید اس کو طاقتور کرنا، پولیس کے اختیارات دینا، اب امتحانی سینٹر میں ان کو داخل کرنا، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے اہلیان بلوچستان کے ساتھ۔ اور ایف سی کے ذریعے بلوچستان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، بندوق کے ذریعے سے بلوچستان کنٹرول نہیں ہوگا۔ ایف سی نے یہاں بہت زیادہ خون بہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساحل میں 750 کلومیٹر ساحل ہے کوسٹ گارڈ۔ ابھی پچھلے دونوں کوسٹ گارڈ نے ایک نوجوان عبدالغفار خاران کا اس کو قتل کیا، اس پر احتجاج ہوا، اس کے بوٹ کے نیچے اس کو کچلا۔ اور رضوان جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، ہر وقت کرتا رہوں گا، یہ رضوان جو بیلا میں جس نے خودکش کیا تھا، اسی کوسٹ گارڈ نے 3 دفعہ اس پہ تشدد کیا، اس نے مزدوری چھوڑ کر خودکش حملہ کیا، اسی کوسٹ گارڈ کی وجہ سے۔ اس کا بوٹ اب بھی میرے ساحل میں کھڑا ہے، بوٹ اس رضوان کا، اپنا بوٹ ساحل پہ چھوڑ کر بیلا میں اس نے بم باندھ کے پٹا۔ یہ پھر بھی یہ لوگوں کو، ہمارے اسلام آباد کے پنڈی کے حکمرانوں کو یہ عقل نہیں ہے کہ جن فورسز کی وجہ سے میرے نوجوان خودکش بمبار بن رہے ہیں، جس کی تشدد کی وجہ سے نوجوان پہاڑوں کی طرف جا رہے، اس کو بجائے کہ اس کو پیچھے دھکیلیں، ان کی اصلاح کریں، ان کو ان کے دائرہ سے ہٹا دیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، اس کو مزید اختیارات دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کا بلوچستان کے عوام سے کوئی نہیں۔ جیسے بنگلہ دیش میں یہ کہتے تھے کہ ہمیں بنگال چاہیے، بنگالی نہیں چاہیے، اسی طرح یہ یہاں بلوچستان میں کرتے ہیں کہ ہمیں بلوچستان چاہیے، بلوچستانی نہیں چاہیے، بلوچستان کا سونا چاہیے، بلوچستان کا گیس چاہیے، بلوچستان کا کوئلہ چاہیے، بلوچستان کا تانبا چاہیے، بلوچستان کا ساحل چاہیے، بلوچستان کا گوادر چاہیے، لیکن بلوچستانی نہیں چاہیے۔ اس سے نفرت کرو، اس سے بغض رکھو، اس کو مارو، اس کا قتل کرو، اس کو بے عزت کر دو، اس کی توہین کرو، جیسے کل بنگلہ دیش کے ساتھ انہوں نے کیا، بنگالیوں کے ساتھ اس سے نفرت کر کے وہ بنگال کو چاہتے تھے تو وہ بنگال کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ اسی طرح آج بھی اگر یہی دہراتے ہیں، یہی دسمبر آ رہا ہے، 16 دسمبر 1971 کو ہوا تھا، 16 دسمبر 1971 کو جو مشرقی پاکستان کا واقعہ ہوا، آج سیم بالکل اسی طرح، بجائے کہ وہ عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، پورا بلوچستان کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں کہ ہمیں بلوچستان چاہیے، بلوچستانی نہیں چاہیے، بلوچستان کے وسائل سے ہمدردی ہے، بلوچستان کے لوگوں سے ہمدردی نہیں ہے، اس سے وہ بلوچستان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ بالکل صاف بات ہے، میں سیاسی کارکن ہوں، منتخب پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، جماعت اسلامی کا صوبائی ذمہ دار ہوں، میں تو بہت روزانہ سوچتا ہوں کہ بلوچستان جیسے سن 16 دسمبر 1971 کو کسی بلوچ نے پاکستان نہیں توڑا، کسی پشتون نے پاکستان نہیں توڑا۔ کس نے توڑا؟ انہی قوتوں نے توڑا جس نے کہا تھا میں بنگال چاہیے، بنگالی نہیں چاہیے۔ آج وہی قوتیں پھر بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بلوچ نہیں چاہتا، کوئی پشتون نہیں چاہتا، وہ اپنے رویوں سے، اپنے کرتوتوں سے پھر بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ ایف سی اور کوسٹ گارڈ کا جو کردار ہے، وہ جو خودکش بمبار تیار کر رہے ہیں، ان کو ہٹاؤ بلوچستان سے، ان کو بلوچستان سے فارغ کر دو، یا لوگوں کے ساتھ بیٹھو، بلوچستان کے لوگوں کو انصاف دو۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج بلوچستان میں پارلیمنٹ کا کیا کردار ہے، صوبائی کابینہ کا کیا کردار ہے، ادھر یہاں ٹرانسفر پوسٹنگ کون کرتا ہے، یا پی ایس ڈی پی کا کس کا اختیار چلتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی منتخب لوگ نہیں لگاتے، ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی منتخب لوگ نہیں لگاتے، وہ یہاں حبیب نالہ سے اس طرف فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیا، یہ بلوچستان جہاں ایک منتخب لوگ اپنے ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر نہ لگا سکے، ان منتخب لوگوں کی حالت، اس کی مظلومیت کی، ان کے لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ میں عسکری اداروں سے کہتا ہوں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا آپ کا کام نہیں ہے، سیاست کرنا آپ کا کام نہیں ہے، حکومت کرنا آپ کا کام نہیں ہے، اسکول چلانا آپ کا کام نہیں ہے، ہاسپٹل چلانا آپ کا کام نہیں، وہ ہمارا کام ہے۔ وہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسکول چلائیں، ہاسپٹل چلائیں، سیاست کریں، حکومت کریں۔ آپ کا کام امن دینا ہے، آپ کا کام بارڈر کو سنبھالنا ہے، آپ کا کام دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارا مقابلہ نہیں کرنا ہے، پاکستانی عوام کا مقابلہ نہیں کرنا ہے،
ان قاتلوں کا، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں عسکری اداروں سے کہتا ہوں سیاسی معاملات میں اپنے مداخلت کر کے آج پورے سیاست کو تباہ کر دیا، حکومتی ادارے تباہ کر دیے، بیوروکریسی کے جتنے دفتر ہمارے تباہ کر دیے، ہمارے اسکول، ہمارا پورا سسٹم تباہ کر دیا۔ تو آپ اپنا کام کریں، آئینی کام کر دیں، آپ کا جو آئین پاکستان نے جو کام طے کیا وہ کریں۔ ہم نے حق دو بلوچستان جو تحریک کے سلسلے میں 16 نومبر کو آل پارٹیز کیا تھا، تو اب 15 دسمبر کو انشاءاللہ قبائلی جرگہ کر رہے ہیں۔ بلوچ اور پشتون کے جتنے قبائل ہیں سب کے مشران کو ہم کوئٹہ میں انشاءاللہ جمع کر رہے ہیں مسئلہ بلوچستان پر۔ انشاءاللہ ان سے بھی مشاورت کریں گے کہ ہم بلوچستان کے مسئلے کو کس طرح حل کریں۔ پنڈی اور اسلام آباد کے حکمرانوں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان کو مارنا ہے، اور بلوچستان والوں کو ہم جا کے بتائیں گے کہ آپ نے غیرت کی زندگی جینا ہے، غیرت کی موت مرنا ہے، یا بے غیرتی کی موت مرنا ہے۔ پنڈی اور اسلام آباد والے ہمیں مارنا چاہتے ہیں، وہ فیصلہ پر اعلان بلوچستان کا ہے، وہ کون سی زندگی جینا چاہتے ہیں، کون سی موت مرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اس لیے قبائلی تمام مشران کو ہم بلا رہے ہیں 15 دسمبر کو، اس میں ان کے ساتھ بھی مشورہ کریں گے۔ پھر علماء کرام کو بھی سب کو کانفرنس کریں گے، خواتین کو بلائیں گے، طلباء کو یونیورسٹی کالجز بھی جائیں گے انشاءاللہ، پھر نوجوانوں کو بھی بلائیں گے، تمام ایسوسیشن کے لوگوں کو بھی انشاءاللہ جمع کر رہے ہیں، ان کو بلائیں گے، جلسے بھی کر رہے ہیں۔ 8 تاریخ کو ہم نوشکی میں جلسہ کریں گے، پھر 22 تاریخ کو گوادر میں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے اس 6 مہینوں میں پھر ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 1 لاکھ لوگ ہم کوئٹہ میں جمع کریں گے۔ 1 لاکھ ہمارے ٹارگٹ ہے، 1 لاکھ لوگ ہم اسی ظلم و جبر کے خلاف اور پنڈی کے اور اسلام آباد کے حکمرانوں کو بتانے کے لیے کہ ہم غیرت کی زندگی جینا چاہتے ہیں اور غیرت کی موت مرنا چاہتے ہیں، ہم بے غیرتی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ اور آپ کا ہم پنڈی اور اسلام آباد کے حکمرانوں کا مقابلہ کریں گے، مزاحمت کریں گے، ہم پہاڑ نہیں جائیں گے، بلوچستان کی سڑکوں پر پرامن جدوجہد کریں گے، پرامن جمہوری مزاحمت کریں گے، ہم چوکوں چوراہوں پر مزاحمت کریں گے۔ ہم کسی صورت نوجوانوں کے پہاڑ مت جائیں، وہ پہاڑ کا راستہ میں مجھے خود کئی دفعہ کہا گیا کہ آپ پہاڑ جائیں، مجھے خود کہا گیا کہ آپ اگر پہاڑ کے جانے کا شوق ہے چلے جائیں۔ وہ اس لیے مجھے کہتے ہیں کہ مجھے مارنا آسان ہوگا، بمباری کرنا آسان ہوگا، مجھے بمباری کریں گے، اس لیے جب میں پرامن جدوجہد کروں گا ہمیں مارنا ان کا ذرا مشکل ہے۔ تو اس لیے میں بلوچستان کے نوجوانوں کو کہتا ہوں ہمیں داخلنا تو چاہتے ہیں پہاڑ کی طرف، ہمیں چوکوں چوراہوں پہ سیاسی جمہوری مزاحمت کے ذریعے حکمرانوں کو جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے تو اپنے پورے صوبے میں ایک ماحول بھی بنائیں گے، تمام طبقات کو اکٹھے بھی کریں گے، اور آخر میں اس تاریخ کا بھی اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ پھر میں دیکھتے ہیں کہ پنڈی اسلام آباد والے اسلام آباد کی طرح جو ہمارے پرامن شہریوں کو سینوں پہ جو گولیاں ماری ہیں وہ ہمیں حق دیتے ہیں، ہمیں گولیاں مارتے ہیں، تو ہم یہ فیصلہ پھر کریں گے، حلف بھی اٹھائیں گے، لوگوں سے قسم بھی سوگند بھی اٹھائیں گے کہ انشاءاللہ ہم بلوچستان میں غیرت کی زندگی جینا چاہتے ہیں اور غیرت کی موت مرنا چاہتے ہیں۔ اور پنڈی اسلام آباد کے حکمرانوں نے جو فیصلہ کیا ہمیں مارنے کا، وہ ہم غیرت کے ساتھ انشاءاللہ موت کو گلے لگائیں گے، اور مقابلہ ان پنڈی اور اسلام آباد کے ظالم حکمرانوں کا، قاتل حکمرانوں کا، ہمارے بچوں کو یتیم کرنے والے حکمرانوں کا، ہماری بہنوں کو بیوہ کرنے والے حکمرانوں کا ہم بلوچستان کے عوام کو متحد کریں گے، یکجا کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ پی ٹی آئی کے جو نوجوان شہید ہوئے بلوچستان میں 3 نوجوانوں کی تو یہ میتیں آئی ہیں، ان کے جنازے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ کل میں ان کے گھر بھی جا رہا ہوں، اور ان کو مجھے اطلاع ملی ہے میں کل تصدیق کرنے جا رہا ہوں کہ ان کو فاتحہ کرنے بھی نہیں دیا گیا، مسجد بھی سنا ہے کہ لگایا گیا لیکن تصدیق نہیں ہے، لیکن کل میں ان فیملی کے ساتھ جا کے ملوں گا، جا کے فیملی کے پاس جاؤں گا۔ ہم تو پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ ہیں، نوجوانوں کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ملک کا فوج اپنی شہریوں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ فائرنگ کرے، ان کو شہید کرے۔ ان کو کشمیر آزاد کرانا چاہیے تھا، ان کو بھارت کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اور جس کو ہم نے کشمیر کے لیے رکھا تھا کہ کشمیر آزاد کر کے دیں گے، وہ اسلام آباد کو آزاد کر کے دے۔ اسلام آباد تو پہلے سے آزاد ہے بھائی، وہ کسی کا غلام نہیں ہے، پہلے سے اسلام آباد آزاد ہے۔ کون سا اسلام آباد آزاد نہیں تھا کہ آپ نے اسلام آباد آزاد کرایا؟ آپ کو تو کشمیر آزاد کرنے کے لیے ہم نے رکھا تھا، اور پرامن لوگ آتے ہیں اپنے حق کے لیے، اپنے بانی کے لیے، آپ اس کو گولیوں سے بھون ڈالتے ہیں، تو ہم اس کی ہم نے مذمت بھی کی ہے، ہمارے مرکزی امیر نے بھی مذمت کی ہے۔ تو ہم کل پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ جائیں گے، ہمدردی بھی کریں گے، انشاءاللہ اس کا ساتھ دیں گے۔ جی
ویسے بلاول بھٹو صاحب اس کی وضاحت کرے کہ فیز 2 کون سا ہے. فیز 2 تو ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے ہم نے 100 مارا تھا اب 200 مارنا چاہیے. تو جنرل ٹکا خان والا دندہ تو نہیں ہوگا یہاں پہ. جنرل ٹکا خان بھی تھا نا، ایک کردار ہے بلوچستان میں جو بنگالیوں کو مار کر اس کو بلوچستان لایا گیا تھا. وہاں بنگالیوں کا قتل عام کر کے پھر یہاں ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ بلوچستان کا قتل عام کرے. تو بلاول بھٹو صاحب اس کی وضاحت کرے، ورنہ خام خواہ کہتے ہیں اس کی فیز 2 کے کیا ہونا چاہیے اور اس میں ہمارا قتل شامل ہو. پہلے بلاول بھٹو اس کی وضاحت تو کرے. مولانا صاحب یہ آپ نے بتایا اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات وزیر اعلیٰ بلوچستان یہی کہتے ہیں کہ ہم کن سے بات کریں، ہمیں وہ بندے چاہیے کہ آپ ان سے وہ بات کریں، ان سے اپنے امن و امان صوبے میں نہیں کرائیں. تو وہ بھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں پر روزانہ یا 4 دن کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے. تو ہم تو 20 سال سے ہی سنتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں، کوئی عملی اقدامات نہیں ہوتے. جو مصطفیٰ کے محمود خان نے سیکرٹری پریس کانفرنس کی کہ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں ہم بلوچستان کو بھول جاتے ہیں. تو بھی آپ جو ہے صوبائی اسمبلی کے رکن بھی ہیں، تو آپ اپنا کوئی کردار ادا کریں کہ بلوچستان میں امن آئے. ہمارے سی ایم صاحب تو نہیں کر سکتے، آپ کچھ ایسی کوشش کریں گے؟ دیکھیے میں تو کور کمانڈر سے ملیں، کور کمانڈر کو میں نے یہ بتایا کہ یہ بارڈر آپ نے اس حالات میں بارڈر کیوں بند کیا. اس نے کہا، اس نے بھی یہی بات کہ مذاکرات میں کیسے سے کرو. ان کو میں نے بتایا پہلے اگر 100 لوگ میرے نوجوان اگر یہ پہاڑ پر ہیں تو ہمیں مشورہ کرنا چاہیے کہ بیٹھیں گے، جرگہ کریں کہ 100 سے بات کیسے کریں، 100 کو پہاڑ سے کیسے اتاریں. لیکن یہ تو نہ کرے، اس کو 200 تو نہ کرے، اس کو 1000 تو نہ کرے. ابھی تو حکمران اس پہ تو خدا کے واسطے حکمران تو اس پہ تو ختم کرے کہ ہمارے نوجوان بڑھا رہے ہو، پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں. آپ میں تو پہاڑ والا نہیں ہوں، آپ میری ماں کو کیوں گالی دیتے ہیں؟ چوک پہ جانے والے کی ماں کو کیوں گالی دیتے ہیں؟ اب بزرگ کی کیوں توہین کرتے ہیں؟ اب ٹیچر کی کیوں توہین کرتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر کی کیوں؟ تو یہ تو پہاڑ والا تو نہیں ہے. تو 1.5 کروڑ لوگ تو دہشت گرد نہیں ہیں. پنڈی اور اسلام آباد والے تو ہمارے بلوچستان کے 1.5 کروڑ عوام کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. 1.5 کروڑ عوام کو ہی پاکستانی نہیں سمجھتے. یہ ظالم ہمارے ساتھ جو رویہ، پہاڑ والے چھوڑو، ہمارے ساتھ جو رویہ ہے، ہم تو رونا یہ رو رہے ہیں. اسمبلی میں جو ہم بات کرتے ہیں یہاں بھی ذرا ہم بات کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، یہ بولیں گے. بات کرنا بھی آسان نہیں ہے، مجھے بھی ترہتے ہیں، بات کرنا کوئی آسان نہیں ہے. ہمیں بھی یہ بہت ساری زندگی ہر کسی کو شوق ہیں، لیکن ہم بولیں گے، ہم بات کریں گے اپنا ہر حال میں. میں اسمبلی میں بات کرتا ہوں، پسینہ کسی اور کو آ رہا ہوتا ہے. بات میں کر رہا ہوتا ہوں، BP 600 کسی اور کا جاتا ہے. بات میں کر رہا ہوتا ہے، کسی اور کو جو ہے نا خطرہ ہوتا ہے. یہ بھی آسان یہ کو نہیں ہے وہ کہ یہ وہ کہتے ہیں بات آپ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا تھا اسمبلی میں کہ بات آپ کر رہے لاپتہ ہم نہ ہو جائیں. تو اس لیے یہ بولنا آسان نہیں ہے. بلوچستان میں، پاکستان میں لکھنا آسان نہیں ہے، بولنا آسان نہیں ہے، لیکن ہم بولیں گے. ہمیں بولنا ہمارا فرض ہے کہ ہم بولیں. باقی حکمرانوں پر ہے فیصلہ کرنا. سرفراز بگٹی صاحب کی ذمہ داری ہے نہیں کہ بلوچستان میں جو باتیں کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم ریڈ کا چیلنج نہیں ہونے دیں گے، پاکستان محفوظاتوں میں ہے، پلانی ہے. جو 3-4 رٹے ہوئے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان بنا تھا کہتا پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے. آج بھی شہباز شریف بھی یہی کہتا ہے پاکستان نازک دور. یہ نازک دور سے کب گزرے گا پاکستان؟ اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان نازک، پتہ نہیں صنف نازک ہے واقعی نازک کون سے نازک دور سے. تو انشاءاللہ ہمارا کام بولنا ہے. اور حکمران ہم سے اگر بیٹھتے ہیں، ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں یہ تعداد مت بڑھائیں. خواتین خودکش کبھی نہیں تھی. حکمرانوں کو اب تک یہ نہیں ہے کہ اب بلوچ خاتون خودکش کیا اور خودکش کے لیے تیار ہیں. آپ کے تعلیمی اداروں میں کوئی یہ خاتون جو غریب نہیں تھے، پڑھے ان پڑھ نہیں تھی، یہ پڑھی لکھی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مالدار خاتون تھی جس نے خودکش کیا. تو حکمرانوں کو، اسلام آباد کے حکمرانوں کو تو خود ہی ہمارے بلوچستان والوں کو، اور یہ FC سے یا ہمارے کوسٹ گارڈ والوں سے، ان سے تو یہ مسئلہ ہونے والا نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو کمانڈر صاحب سے ملے، آپ یہ بتائیں آپ کب ملے، اور آپ نے جو بتایا کہ تمام صورتحال بلوچستان کی آپ نے ان سے ان کو آگاہ کیا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ذرا وہ میں تو جب MPA بنا اس کے بعد MPS کے ساتھ ان کی ڈاکٹر مالک صاحب بھی تھے، بہت سارے MPS تھے، اس سے ہماری نشست ہوئی.
میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے بارڈر بند کیا. اس نے کہا کہ قومی خزانے کو 300 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے اس سے. تو میں نے آپ پوچھ لیں ڈاکٹر مالک صاحب سے. میں نے کہا جنرل صاحب یہ جو باہر ممالک جزیرے خریدنے سے قومی خزانے کو نقصان نہیں ہوتا ہے؟ تائی لینڈ میں بنگلہ لینے سے قومی خزانے کو نقصان نہیں ہوتا ہے؟ آپ پہلے جزیرے بیچ کے پاکستان دے دو. اور کتنے جنرل صاحب پاکستان میں ہیں یہ آپ پوچھ لیں MPS سے کہ کیا بات ہوئی ہے. تو یہ آپ ان سے پہلے کرپشن سے نہیں ہوتا قومی خزانے کو, وہ تمام ختم کر کے پھر آخری ہمارا بارڈر بند کر دے. آپ جزیرے, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, ماں کے ساتھ میں کہا مجھ سے نہیں معاف ہو, پورے بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگو, اہلیہ پورے بلوچستان سے معافی مانگو سب کہ آپ کے ماں باپ. میں سیاسی کارکن ہوں, میری ماں کو کیوں گالی دی؟ میری ماں نے کیا قصور کیا؟ میں ایک سیاسی پرامن جدوجہد, میری ماں کو تم گالی دیتے ہو کہ تم پاکستانی ہو. میں پاکستانی نہیں ہوں, میں پاکستان کا نہیں ہوں, میں محب وطن نہیں ہوں, میں کوئی حق میرا نہیں ہے. تو وہ مان لیا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ, ہم اپنی اصلاح کریں گے. پھر کہا کہ کوئی کہ اس نے پہاڑ اور دھوپ کی وجہ سے اس کا دماغ کام نہیں کرتا پلانی ہوا ہے. تو اس لیے میں وہ مان لیا وہ سب باتیں کہ آپ MPS سے پوچھیں کہ مولانا نے کیا بات کی. یہ جو بات آپ سے کر رہا ہوں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, ان کے گھر کے اندر دفتر کے اندر یہ میں نے باتیں کی. کیوں میں چور نہیں ہوں. میں گوادر میں 20 سال سے 1 فٹ زمین میں نے چوری نہیں کی. گوادر میں 1 روپے کی کرپشن گوادر میں مجھے حرام ہے کہ میں نے وہاں کی. اور اب تک MP ہوں 1 سال سے. میں ان کے ساتھ کسی اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے میں بلیک میل نہیں ہوں. اپنے کل کے اپنی بات الحمدللہ ان سے کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. اب تک اللہ پاک نے ہمارا ایمان سلامت رکھا ہے 1 سال سے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ جب بھی موقع ملے گا اپنی بات کریں گے. جیسا آپ نے کہا کہ کل بھی ایک بات چلی آ رہی ہے کہ نازک دور سے گزرتا جا رہا ہے, اس کے علاوہ عملاً کچھ بھی نہیں ہے. تو جب آپ MP نہیں بنے گوادر میں آپ کی یہی تحریک چلی, 1-2 تحریک جب آپ سربراہ بنے تو آپ نے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا گوادر کو حق دلائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. اب آپ MP بننے کے بعد بھی آپ کی وہی صورتحال ہے, وہی باتیں ہیں. ہر پریس کانفرنس میں آپ ایک ہی بات ریپیٹ کرتے ہیں. عملاً کیا ہے سر؟ دیکھیں میں ایک MP ہوں نا, کم سے کم وہاں اب تک مجھے PSDP میں جو پیسے ملے ہیں میں نے وزیر اعلیٰ کو کہا آپ نے جو مجھے دیے میں 1-1 روپے کی حفاظت کروں گا, قوم پہ لگاؤں گا. میں وہاں بھی ابھی گوادر سے کراچی تک آپ بلوچستان میں مثال دیں, میں مفت ایمبولینس سروس میں نے شروع کیے. جو گوادر میں مریض ہوتا ہے اس کو ایمبولینس میں مفت کراچی لے جاتا ہوں. مفت 70,000 کا ایک طرف کا کرایہ, اس کو مفت لے کر جا رہا ہوں. مفت. یہ کوئی بتائے بلوچستان میں 36 ضلع, ایک ضلع مجھے بتا دیں. میں 1-1 روپے کی وہاں حفاظت کروں گا, اپنی قوم پہ خرچ کروں گا. لیکن میں MP ہوں, میرے پاس فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے. اور میں جو مجھے سرفراز بگٹی صاحب نے مجھے بلایا کہ آپ کا نام وزارت میں تھا لیکن آپ کے کلیئرنس نہیں ملا, آپ کا کلیئرنس نہیں ملا. تو انشاءاللہ اگر حکمران فیصلہ کریں جیسے اس نے سلیمان خلجی صاححب نے تجویز دیا تھا, وہ میرا وزارت کے لیے کلیئرنس نہیں ہے, وہ حکمرانی کے لیے کون سا بنائیں گے. تو اگر ان عہدوں پہ اگر ہمیں کبھی موقع ملا تو آپ دیکھ لیں گے کہ بلوچستان کا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو ہم کام, لیکن MPA کا جو ہوتا ہے اسی طرح ہم بلوچستان میں اپنے ضلع میں حلقے میں کام کر رہے ہیں. مولانا صاحب یہ فرمائیں, جو یورپی یونین کے ممالک ہیں یا خلیج کے ممالک ہیں جو ہمارے بلوچستان کو قرض دیتے ہیں اور دوبارہ پیسہ وہ وہی لوگ ہمارے بیوروکریٹس یا سیاستدان دے جاتے ہیں, وہاں بنگلے بنا رہے ہیں, کوئی ایسی آپ کے پاس تجویز ہے جو پیسہ آئے اور بلوچستان کا بلوچستان میں لگے اور وہاں نہ جائے واپس؟ کون سی قانون تو ہمارے پاس اتنے قانون بنائے گئے ہیں, اتنے قانون چوری کرنے. نیب بنایا گیا ہے, نیب کا کام یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو چوری, نیب اینٹی کرپشن ادارہ ہے, سب سے زیادہ کرپشن یہی کرتے ہیں. جو ادارے ہم نے بنائے, اینٹی نارکوٹکس فورس بنایا گیا, پاکستان کی مثال دے رہا ہوں, جو فورس میں الٹا کام کرتے ہیں. اینٹی نارکوٹکس فورس بنایا, نارکوٹکس کا خود کام کرتے ہیں. نیب بنایا, خود کرپشن کا کام کرتے ہیں. تو خدا ان کو ہدایت دیں, ورنہ جیسے اختر مینگل صاحب نے ایک دفعہ تجویز دیا تھا کہ پاکستان اور بلوچستان کا مسئلہ سے استحال ہوگا کہ 50 لوگوں کو پھانسی دی جائے. اس نے ایک اپنا نام بھی لیا تھا. تو میری تجویز ہے یہ کہ کچھ سیاستدان, کچھ جرنیل, کچھ جج, کچھ بیوروکریٹس کو پھانسی دے دیں, چوکوں پر پھانسی دے دیں. یہ ہمارے نوجوانوں کو جو لاپتہ کرتے ہیں, تو میں اس دن بھی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں, آپ اس کو دیں
کہ بلوچستان کو تباہ کرنے میں، بلوچستان کو تباہ کر جتنے نوجوان آج لاپتہ ہیں یہ شامل، یہ نہیں ہے، یہ مجرم نہیں ہے، یہ 50-60 لوگوں کو پھانسی دے دے پاکستان صحیح ہوگا۔ یہ آپ کی درست ہے، یہ بدترین کرپشن ہے بلوچستان میں۔ پہلے نوکریاں بکتی تھی، ابھی محکمے بک رہے ہیں، ابھی محکمے ٹھیکے پہ دیے گئے ہیں۔ میرے افسران بہت سارے میں نے بتایا کہ بھی مجھے پلان چاہیے، مجھے تو نہیں کہتے، میں نے بندے کو کسی کو بھیجا کہ پلان پروجیکٹ مجھے گوادر کے لیے چاہیے، کہ 60%، 60% تم لے جاتے ہو، کام کیا ہوگا؟ تو 60%، 70% ہوا کرپشن ہے۔ ایم پی اے صاحب کا 18-20% ایم پی اے صاحب کا ہے، وزیر صاحب کا ہے، اور پھر بیوروکریٹ سے الگ ہے، کام پھر کیا ہوگا؟ یہ بدترین کرپشن ہے۔ لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب حضرت سرفراز بگٹی صاحب کہتے ہیں کرپشن نہیں ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کیسے کرپشن نہیں ہو، کہتے ہیں کہ ثبوت دے دو، اور وہ ثبوت مانگتے ہیں نا۔ لیکن آپ صحافی آپ سب بتائیں، ان کے بقول آج بلوچستان میں عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، کوئی کرپشن ورپشن نہیں ہے، بہترین دور ہے۔ تو میں تو جب بھی کرپشن کی بات کرتا ہوں کہتے ہیں کرپشن ہے نہیں بلوچستان میں۔ لیکن یہ پورا کوشش کریں کہ آپ ان کو بھیج دیں، باقی ان کی ذمہ داری